بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قوم سمود کی طرف سے معجزے کا مطالبہ اور اس کی بے حرمتی کو بیان کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی لیکن وہ انکار پر ہی رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ یا نشانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ وہ قوم سمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو اور تم کچھ بھی نہیں ہو، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، سو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، آخر کار پچھتاتے ہی رہ گئے۔ بس ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یعنی توحید کو اختیار کرنے اور شرک کو چھوڑنے کی دعوت آپ عقل و شعور کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اکثر علماء نے المسخرین کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد جادو سے متاثر ہے۔ اس لفظ کو مسخرین بھی پڑھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوست جن کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، یعنی آپ جادوگر ہیں۔ پہلی رائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا آپ تو ہم جیسے انسان ہیں۔ سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، سو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں مطالبہ اسی انداز سے پیش کر دوں جیسے تم نے کہا ہے تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں، اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دیکھ کر مجھے مابوس کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و پیمانہ لیا، تب آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی، جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو مطالبہ کرنے والوں نے بیان کی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ خوف کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہٹ درمی پر ہی اڑے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس کا انکار کیا، اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی۔ اس سے مراد ان کی اکثریت کا عمل ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی اور ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک روز تمہاری باری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ بس انتظار کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اور صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین پر چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور مزید فرمایا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی معجزہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ معجزے کی بے حرمتی ایک عرصے تک یہ معاملہ یوں نہیں چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورے کے بعد متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔
سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم و عدوان کیا اور اپنے ہاتھوں اپنے ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام قدار بن سالف بن جندہ تھا۔ وہ سرخ بام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صالح کی بیوی زبا کے ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرح کی گئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صدوق بنت ماہیہ بن زہیر بن مختار تھا، جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا اور اس کی کنیت ام انم تھی۔ یہ ایک کافر بڑھیا تھی۔ اس کا خاوند زہاب بن عمرو ایک رئیس تھا۔ اس عورت نے خدار بن سالف سے کہا کہ یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور ان کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد اور اس کے ساتھ شامل ہیں اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ آیت مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مستار نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ قدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی جس سے اس کا بچہ چوگنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے، پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے، ایک تو سمود کا سرخ بام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی داڑھی ترک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ان کے اس قول میں کئی انداز سے کفر کا واضح اظہار ہے۔ انہوں نے معطر طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نشانی معجزہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایسا کام کیا کہ جس سے عذاب جلدی آ جائے، لہٰذا وہ 2 وجہ سے اس کے مستحق ہو گئے۔ ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شرط بیان فرمائی تھی کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آزاد کی جلد آ جانے کا مطالبہ کیا۔ کفر کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود تھا،
اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا، لیکن کفر و ضلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو ناقابل فہم قرار دیں اور اس طرح ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے خدار بن صارف لعنت اللہ علیہ نے حملہ کیا اور ان کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ زمین پر گر پڑی، پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس کی موقد وحید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے، عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شفون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اور آپ کے اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاصیہ دیت کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، اور پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔